شرب على اللهو ومن يلعب بالطيور او يغني للناس او يرتكب ما يوجب الحد. ان اشخاص کا ذکر ہو رہا تھا جن کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، تو اس میں ایک یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو شخص شراب کا عادی ہو، مسلسل شراب پیتا ہو، شراب پر مداومت کرتا ہو، لیکن شراب پیتا ہو بطور اللہ و لعب کے، مزے کے لیے، چسکے کے لیے، تو ایسے بندے کی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اس شراب سے مراد یہ جو عام طور پر شراب ملتی ہے نا، اس شراب کے علاوہ اور جو مشروبات ہیں جو مسکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو مسکر ہوتی ہے یعنی جو نشہ آور مشروبات ہوتی ہے، پینے والی ہوتی ہے، شراب کے علاوہ وہ مراد ہے آپ، ورنہ شراب کا اگر بندہ ایک قطرہ بھی پیا نا تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے فسق کا ارتکاب بھی ہے۔ لہٰذا اس شراب سے مراد وہ شراب ہے جو اس شراب کے علاوہ اور مشروبات ہے جو مسکر ہوتی ہے، جو نشہ آور ہوتی ہے۔ تو اگر وہ شخص اس طرح شراب پیتا ہے اور اس پر مداومت کرتا ہے، مداومت کی قید اس وجہ سے لگایا ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ شراب پیتے دوسری مرتبہ تو اس کا پتہ نہیں چلتا، جب وہ بار بار پیے گا نا تو لوگوں کے سامنے اس کا ظہور ہوگا کہ لوگ یہ بولیں گے کہ یہ کیا ہے، شراب خور ہے، شرابی کا عادی ہے، شراب کا عادی ہے۔ تو اس وجہ سے مدمن یعنی مداومت کا قید لگا ہے، اور اللہ اور آپ کا قید اس وجہ سے لگا ہے کہ یہ بطور اللہ ہو کہ یہ پیتا ہو۔ اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہو بطور دوائی کے، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو اور کوئی علاج نہیں ہو سکتے، آپ تھوڑا سا شراب کے ایک چمچ روزانہ پیا کرے، تو اس وقت اگر کوئی بندہ دوائی کے طور پر شراب استعمال کیا کرے نا تو پھر اس کی گواہی قابل قبول ہوگی، یہ پر گواہی کے لیے مانے نہیں۔ تو جو بندہ شراب پر مداومت کرتا ہے بطور اللہ کے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ شراب پینا پلانا یہ تو کیا ہے، گناہ کا کام ہے، تو اس سے بندہ فسق کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ جو شخص پرندوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جیسے کہ آج کل لوگ بٹیر بازی کرتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کبوتر کے ساتھ جو نا وہ کھیلتے ہیں، وہ مرغوں کے ساتھ جو نا وہ کھیلتے رہتے ہیں، ان کا آپس میں مقابلہ کراتے ہیں، تو جو شخص اس طرح مرغوں کے ساتھ یا اس طرح پرندوں کے ساتھ کھیلتے ہیں نا تو ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ایک تو یہ مروت کے خلاف ہے، دوسری بات یہ کہ جو شخص یہ پرندہ پالتے ہیں نا، کبوتر وغیرہ بٹیر بازی، تو ان سے یہ کبوتر اس طرح اڑتے رہتے ہیں چھتوں کسی اور کے چھت پہ، تو یہ پر اپنے چھت کے اوپر آوازیں دیتے تو نیچے سارے گھر میں جلاتے، تو اس کا عورتوں کے اوپر نگاہ پڑ جاتی، جس کی وجہ سے یہ بندہ فسق کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی جو شخص پرندوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اسی طرح جو شخص لوگوں کو گانا سناتا ہے تو اس کی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ یہ اور لوگوں کو فعل حرام پر جمع کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی اور یہ فسق ہے۔ اس طرح جو شخص ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جو حد کو واجب کرتا ہے، جو کس کو واجب کرتا ہے، حد کو واجب کرتا ہے، یا اس طرح قصاص کو واجب کرتا ہے، تو ایسے بندے کی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ مثلا وہ شخص ایسا ہے کہ وہ زنا کر لیتا ہے یا اس طرح لواطت کا عمل کر لیتا ہے یا کسی کو ظلم قتل کر لیتا ہے، تو جب یہ بندہ ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے نا تو اس کے بدلے میں اس کے اوپر حد آ جاتی ہے، تو ایسا گناہ کرنا یہ تو اس سے بندہ فاسق ہوتا ہے، تو لہٰذا فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ کام کرے نا، ایسا گناہ کا ارتکاب کرے جو حد کو واجب کرتے ہے، تو ایسے بندی کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیں، محمد میرے شربے کے گواہی قبول نہیں کی جائے گی شراب پر مداومت کرنے والے کی، اللہ جو بطور اللہ کی شراب پیتا ہے، ومن یلعب، اور اس شخص کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، یلعب بالطیور، جو پرندوں کے ساتھ کھیلتا ہے، او یغنی للناس، یا لوگوں کے لیے گانا سناتا ہے، او یرتکب ما یوجب الحد، یا ارتکاب کرتا ہے اس چیز کا جو حد کو واجب کرتا ہے، ويدخل الحمام بلا ازار او یاکل الربا او یقامر بالنرد والشطرنج۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں نا کہ جن لوگوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ اشخاص ہے جو حمام میں داخل ہوتے بغیر ازار کے، یعنی بغیر اس شلوار کے حمام میں داخل ہوتے۔ حمام سے مراد وہ جگہ ہے، پرانے زمانے میں ایک اس طرح فرش ہوا کرتا تھا نا، اس طرح کھلا، اس کے اوپر جو نا وہ پانی ہوتا تھا، تو اس میں لوگ اس طرح جو نا وہ نہاتے تھے اکٹھے ہو کر، جیسے آج کل کے زمانے میں آپ وہ جو سوئمنگ پول ہوتے یا اس سوئمنگ پول، تو اس کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے کہ بہت بڑا تالاب ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی اس طرح گندا آتا ہے کوئی صاف آتا ہے، بس اس طرح مکس پانی ہوتا ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی شخص اس طرح بغیر ازار کے داخل ہوگا تو ایسے بندے کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اپنے سطر کو اس طرح کھلا رکھنا بغیر کسی شرعی عذر کے یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دوسرا حیا کی مروت کی بھی کیا منافی ہے، تو اس وجہ سے ایسے کرنے سے بندہ فسق کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے، ایسے بندے کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔
وَيَأْكُلُ الرِّبَا جو شخص سود کھاتا ہے، تو سود چونکہ سود کھانا یہ تو اعلانی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنا ہے. وَحَرَّمَ الرِّبَا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر جو ہے نا وہ فرمایا ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا. تو جو شخص سود کو کھاتا ہے نا تو یہ شخص گناہ کے ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے. ایسے بندے کی گواہی قابل قبول نہیں ہوئی. وَيُقَامِرُ بِالنَّرْدِ وَالشَّطْرَنجِ، جو شخص نرد یعنی چوسر کے ساتھ کھیلتا ہے یا شطرنج کے ساتھ کھیلتا ہے، یہ ایک قسم کا کھیل ہے. ٹھیک ہے، نرد یہ ایسا کھیل ہے جس کو شاہ ایران نے ابن بابک شاہ نے اس کو جو ہے نا یعنی ایجاد کیا ہے. اور اس طرح شطرنج، اس کے اندر بھی 6 گوٹیاں ہوتی ہے جو اس کھیل کے اندر. تو نرد اور شطرنج یہ کھیلنا بھی کیا ہے، ناجائز. ٹھیک ہے، تو حدیث کے اندر یہ منع بھی جو ہے نا وہ فرمایا ہے. تو جو یہ کھیل کھیلتا ہے تو ایسے بندے کی گواہی قابل قبول نہیں ہوئی، کیونکہ گناہ کبیر کا ارتکاب کرنے والا. لیکن شطرنج کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ اس کے بارے میں گواہی کا قبول ہونا یا نہ ہونا اختلاف ہے. امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غالباً ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شطرنج کے ساتھ کھیلتا ہے تو ایسے بندے کی گواہی قبول کی جائے گی، کیونکہ وہ کہتا نا کہ شطرنج کھیلنا یہ کیا ہے، جائز ہے، کیونکہ اس سے ذہن تیز ہوتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مسئلہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی، لہٰذا گواہی قابل قبول ہوگی ان کے یہاں. ہمارے یہاں گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. کہ اس طرح اس شخص کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی جو شخص ان دونوں کھیلوں کے ذریعے سے اتنا کھیلتا ہے کہ ان کی وجہ سے اس کی نماز قضا ہوتی ہے، تو اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا یا نہیں ہے؟ لہٰذا ہر وہ کھیل جس کے اندر جوا ہو، جس کے اندر نماز فوت ہو رہی ہو، اور جس کے اندر بندہ زیادہ سے زیادہ قسم اٹھاتا ہو، تو ایسا کھیل کھیلنا ناجائز ہے، اور نہ ایسے کھیل کھیلنے والے کی گواہی قابل قبول ہوگی جس کے اندر یہ 3 شرائط پائے جائیں، جس کے اندر نماز قضا ہوتی ہے، جس کے اندر جوا ہوتا ہے، اور جس کے اندر قسمیں بار بار اٹھائی جاتی ہے. ایسا کھیل کھیلنا جائز بھی نہیں، اور ایسے بندے کی گواہی قابل قبول نہیں. اس طرح جو شخص سر سائین کو گالیاں دیتا ہے تو ایسے بندے کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث کے اندر تو فرمایا نا ظاہر طور پر کہ کہ مسلمان کو گالی دینا کیا ہے، فسق ہے. تو ایک شخص جب سلف سائین کو گالی اس طرح اعلانی طور پر دیتا ہے، اگر چھپا کر دیتا ہے نا تو اس کی گواہی قابل قبول ہوگی، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک بندہ اعلانی طور پر سلف سالین سے مراد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، ان کو ایک بندہ اعلانی طور پر اس طرح گالی دیتا ہے تو ایسے بندے کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں پر تو کتاب میں فرمانا ہے کہ سب السلف ہے، لیکن یہاں پر سب المسلم جو ہے نا وہ کہنا چاہیے تھا. یہاں پر محشین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کیونکہ مسلمان کو ویسے بھی گالی دینے کیا ہے، فسق ہے، اس سے بندے فسق کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے. تو جو شخص جس کی زبان گندی ہونا ہر وقت اس طرح گالیاں دیتا رہتا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے بندے کی گواہی قابل قبول نہیں. لہٰذا وہ مفتیان کرام، وہ علماء کرام جس طرح سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف کلپیں بناتے ہیں، اور اس کلپوں کے اندر مخالفین کے یعنی ان کو اتنا تان کرتے، اتنا زبان درازی کرتے کہ زبان سے ان کی قسم گالی نکلتی ہے، کبھی کتے کے الفاظ، کبھی گدے کے الفاظ وغیرہ وغیرہ. اس کو میں جو ہے نا وہ دہرانا نہیں چاہتا. ان علماء اور ان مفتیان کرام کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی. یہاں پر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ کنز الدقائق مصنف ہے، ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے اندر علامہ نصفی نے یہاں پر فرمایا کہ یظہر سب السلف، جو شخص سلف سالین کو اعلانی طور پر یعنی اسی طرح گالی دیتا ہے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. او یاکل الربا، یا جو شخص سود کھاتا ہے، یا جو شخص کھیلتا ہے چوسر کے ساتھ، جوا کھیلتا ہے چوسر کے ساتھ اور شطرنج کے ساتھ، او تفوت الصلاۃ، یا اس شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی جس کی نماز فوت ہوتی ہے بسبب ان دونوں کی وجہ سے، کسی وجہ سے، چوسر اور شطرنج کی وجہ سے. او یبول، یا اچھا ایک مسئلہ بیچ میں رہ گیا، او یبول او یاکل علی الطریق، جو شخص راستے پر پیشاب کرتا ہے یا راستے پر جو ہے نا اس طرح کھاتا پیتا رہتا ہے، ایسے بندے کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی. لہٰذا جو شخص راستے پر اس طرح کھاتا رہتا ہے نا، ان عام لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، طلباء کی، بس جن وہ دانے اس طرح جیب میں لے لیا یا اس طرح کوئی فروٹ ہو راستے میں اس طرح کھاتے رہتے بھی اور گپ شپ بھی لگاتے، ایسے بندے کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مروت کے خلاف ہے. تو اس وجہ سے او یبول او یاکل الطریق، یا جو شخص پیشاب کرتا ہے یا کھاتا ہے راستے پر، او یظہر سب السلف، یا سلف سالین کو گالیاں دیتا ہے اعلانی طور پر، ان بندوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.